بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے انٹرویوز کوچنگ کلاس میں سیرت کو مزید چلائیں گے۔ سیرت میں آج ہمارا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال سے 40 سال کے عرصے کے درمیان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی، 25 سال سے 40 سال تک، اس میں سے کچھ واقعات ہم نے پڑھے ہیں جس میں آپ کا تعمیر کعبہ شامل ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزنس کو پروموٹ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پیشہ وہ گریزنگ تھا، بکریاں چرانا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلیمہ سعدیہ طائف میں اور اس کے شوہر حارث کی بکریاں چرائی۔ اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی بکریاں چراتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ بزنس، تجارت کا پیشہ۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تجارت کے پیشے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کیا ہے؟ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بزنس یا تجارت میں دیگر شعبوں کے مقابلے میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دیگر شعبوں کے مقابلے میں تجارت میں اللہ تعالیٰ نے 99% برکت رکھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو اختیار فرمایا۔ پہلے اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر کرتے رہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شہر مکہ میں، پورے آس پاس کے آبادیوں میں صادق و امین کے نام سے مشہور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو القابات عطا ہوئے وہ صادق اور امین تھے، یعنی وہ شخص جو تجارتی معاملوں میں، جو معاشرتی معاملوں میں ہمیشہ سچ بولتا ہو اور صادق و امین ہو۔ اس لیے مکہ والے اپنے تمام کے تمام اپنے امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریکٹر کو دیکھتے ہوئے شہر مکہ کی ایک متمول عورت، ایک سرمایہ دار عورت خدیجۃ الکبریٰ، خدیجۃ کبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ آپ میرے ساتھ بزنس کریں، آپ میرے تجارتی سامان کو، میرے تجارتی مال کو، میرے بزنس کو پروموٹ کریں اور اس کے لیے شام و یمن کے سفر کریں۔ خدیجۃ کبریٰ کے حوالے سے جو ام المومنین بنی بعد میں، اس حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شہر مکہ میں خدیجہ نامی عورتیں دو تھی، آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ خدیجہ نامی عورتیں دو تھی، اس میں ایک خدیجۃ کبریٰ اور دوسری خدیجۃ صغریٰ، چھوٹی خدیجہ صغریٰ، کبریٰ بڑی خدیجہ۔ ایک خدیجۃ کبریٰ اور اس کے مقابلے میں خدیجۃ صغریٰ۔ یہ چھوٹی خدیجہ تھی، شہر مکہ میں بہت مشہور تھی، اور یہ بڑی خدیجہ تھی، یہ بھی شہر مکہ میں مشہور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدیجہ کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی، خدیجۃ کبریٰ کے ساتھ۔ خدیجۃ کبریٰ، اس کا ایک غلام تھا میسرہ۔ میسرہ کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، میسرہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میسرہ کون شخص تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی سفر میں کون سا شخص، خدیجہ کا کون سا غلام وہ ساتھ ہوا کرتا تھا؟ تو آپ نے انٹرویو میں یہ بتانا ہے، جس ترتیب سے بھی آپ سے سوال کیا جائے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے تجارتی مال کے حوالے سے جتنے بھی شام و یمن کے سفر کیے اس میں خدیجہ کا نہایت قریبی غلام میسرہ آپ کے ہمراہ تھا. یہ ایک حبشی غلام تھا اور یہ ہمیشہ ہر سفر میں تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا کرتا تھا. میسرہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے حوالے سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بار بار انفارم کیا کہ اس شخص میں نہایت زیادہ کریکٹرسٹک اور خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھجوایا، شادی کی آفر کی. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خاتون کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا؟ ان کی ایک دوست تھی، ایک دوست نفیسہ نامی عورت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کا باقاعدہ پیغام بھجوایا. اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا. مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو. شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی. یہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. آپ سے پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ پہلے شوہر کا نام حارث تھا، جبکہ بیوہ ہو کر دوسرا نکاح کیا اس نکاح کے شوہر کا نام حالہ تھا، اور تیسرا نکاح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا 40 سال کی عمر میں خدیجہ اور 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے مال کو لے کر 2 ممالک کے تجارتی سفر کیے. وہ کون کون سے ممالک ہیں؟ وہ ہے یمن اور شام. گرمیوں میں سمر کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام جاتے تھے، جبکہ ونٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن جاتے تھے. یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ گرمیوں میں کون سا تجارتی سفر ہوتا تھا اور سردیوں میں کون سا تجارتی سفر ہوتا تھا. اس کے علاوہ آپ سے پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ سردیوں والے سفر اور گرمیوں والے سفر کے بارے میں قرآن عظیم الشان کے آخری پارے میں 2 ٹرمینالوجیز استعمال کی گئی ہے. گرمیوں کا سفر کون سا تھا اور سردیوں کا سفر کون سا تھا؟ سمر، گرمیوں کا سفر جو شام، جس میں شام قریش جایا کرتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اس کو وصیف، اور ونٹر کے سفر کو شتا کہا جاتا ہے. رحلت الشتاء والصيف لإلاف قریش. آپ سورہ قریش کو دیکھیے. سورہ قریش میں 2 تجارتی سفر ہے، ایک گرمیوں میں ہے ایک سردیوں میں ہے. گرمیوں میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے. نفیسہ نامی عورت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا. کریکٹرسٹک کس نے بیان کی؟ خوبیاں کس نے اجاگر کی؟ خوبیاں اس شخص میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاگر کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے. جب شادی ہونا قرار پائی، اس حوالے سے آپ سے پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ حق مہر کتنا رکھا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر 500 طلائی درہم رکھا گیا. یہ سوال زیادہ کیا جاتا ہے، طلائی درہم رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 طلائی درہم کے عوض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. مختلف کتابوں میں مختلف فگر ہے، لیکن اگر آپ زیادہ تحقیق کرتے ہیں، سیرت کی زیادہ کتابیں میں نے پڑھی، اس میں زیادہ فگر 500 طلائی درہم یا سونے کے درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڈ کیے حق مہر کے حوالے سے. اس کے علاوہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا اور کس شریعت کے مطابق پڑھایا گیا؟ یہ نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین، جس کا نام دین حنیف تھا،
دین حنیف نامی شریعت کے مطابق پڑھایا گیا، اور پڑھانے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. ابو طالب نے پڑھایا. اس کے بعد اس کے علاوہ سوالات ہوتے ہیں آپ سے کیے جا سکتے ہیں، جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 35 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے رہے، مختلف تجارتی سرگرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہے. 35 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب اختیار فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یکسر مختلف ہوئی، ایک دوسری ترتیب، ایک دوسرا رنگ چڑھا. وہ کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف، اس کو آپ گوشہ نشینی کہہ سکتے ہیں، گوشہ نشینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی یا گوشہ نشین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال سے لے کر 40 سال تک کی 5 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب ایک پہاڑی سلسلے، وہ پہاڑی سلسلہ کیا نام ہے پہاڑی سلسلے کا؟ پہاڑی سلسلے کا نام جبل ابو قبیس ہے. آپ کو تو جنرل یہ پڑھایا جاتا ہے کہ غار ہرا میں بسر کی، نہیں، جبل ابو قبیس کے پہاڑی سلسلے میں جبل نور ایک پہاڑ ہے. جبل نور پہاڑ کے ایک غار ہیرا میں، ہیرا غار کا نام، جبل نور پہاڑ کا نام، اور جبل ابو قبیس وہ پہاڑی سلسلے کا نام ہے. یعنی اس پہاڑی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 35 سے لے کر 40 سال تک کی زندگی بسر کی، گوشہ نشین رہے، آپ اعتکاف میں رہے، معتکف رہے، اور اعتکاف کے اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں رہے. 25 سال سے لے کر 35 سال تک کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی میں گزارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تلاش میں رہے، یعنی حق کو تلاش کرتے رہے. اس دوران آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو استعمال کیا. ستو کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ ستو ترتیب یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب اختیار فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، گھر سے یہاں پر اپنے لیے کھانے پینے کا سامان اس کو باندھ دیتے، پانی لیتے، اور کھانے پینے کے سامان میں ایک قسم کا کھانا تھا جس کو ستو کہا جاتا تھا. ستو کس چیز سے بنتا تھا؟ ستو 2 چیزوں سے مل کر بنتا تھا. اس میں ایک گندم کو چکی میں کوٹ لیا جاتا تھا، پلس اس کے ساتھ اس وقت کی شکر ملائی جاتی تھی، مختلف قسم کی اس وقت کی جو گڑ یا وغیرہ کی ٹیکنالوجی، جس ترتیب سے شوگر بنتی تھی، شوگر یعنی شکر اور گندم کو ملا کر، آپ نے ستو کی یہ تعریف کرنی ہے، گندم اور شکر کو ملا کر ایک قسم کی خوراک بنتی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانکتے تھے اور اس کے ساتھ پانی پیتے تھے. اس کھانے کو ستو کا نام دیا جاتا ہے. یہ عربوں کی نہایت مرغوب خوراک تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستو لے جاتے تھے اور یہ ستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک ہفتے تک استعمال کرتے. 35 سے لے کر 40 سال تک کی یہ زندگی، گوشہ نشینی کی یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہاڑی سلسلے میں گزری، اس غار میں، اس پہاڑ میں گزری، اور اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مسکن بنایا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اس دوران نازل ہوئی 35 سال سے 40 سال کے عرصے میں. اس حوالے سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ پہلی وحی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، 40 سال، آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت زیادہ تر حضرات انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر یہ میچورٹی کی عمر ہوتی ہے. اس میں مکمل ایک انسان میچور ہو جاتا ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بعض 1-2 پیغمبروں کے علاوہ، یحییٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے حوالے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیاتیں اتری۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کی کریکٹرسٹک کو، خصوصیات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ اس حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر سنائیں۔ علامہ اقبال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک شعر کہا ہے کہ 40 سال تک پہنچتے پہنچتے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ نبوت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں تمام انبیاء کی خصوصیات کو جمع کر دیا گیا تھا۔ وہ کون سی خصوصیات تھی؟ یعنی وہ خصوصیات کیا ہے؟ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء، مختلف انبیاء جیسی صداقت، شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت، یہ تمام کی تمام دی گئی تھی۔ اکثر علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اقبال نے ان خصوصیات کو، ان کریکٹر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دی گئی تھی، اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ نے بتانا یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ اس میں ایک حسن یوسف، یہ تو سب کو پتہ ہے، یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے۔ اس کے علاوہ حسن یوسف دم عیسیٰ، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے دم کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دم عیسیٰ سے کیا مراد؟ دم عیسیٰ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کریکٹرسٹک یا ایک معجزہ دیا گیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے، مردوں پر دم فرما کر ان کو زندہ کرتے، یا مٹی کے پرندے بنا کر اس پر دم کر کے ان کو اڑا دیتے تھے۔ اذن خداوندی سے، اللہ کے حکم سے ان میں جان آ جاتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں دم عیسیٰ۔ اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ید بیضا، ید بیضا سے کیا مراد ہے؟ یہ پھر ایک کریکٹرسٹک ہے، ایک خاصیت ہے، ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دباتے تو دیکھنے والوں کے سامنے وہ مثل سورج کے روشن ہو جاتا۔ اس کو ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں لائٹ، یعنی وہ ہاتھ جو روشن ہو جاتا۔ حسن یوسف کے حوالے سے، دم عیسیٰ کے حوالے سے، ید بیضا کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کلیئر ہوئے؟ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ یعنی یہ تمام کریکٹرسٹک مختلف انبیاء کو علیحدہ علیحدہ دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اکٹھی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک میں یہ اکٹھی مجسم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد پھر نبوت شروع ہوئی، وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دیا گیا ساتھ آئیکن گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والے لیکچر سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔